کھڑکی میں جھانک کر اس نے دیکھا کہ جس قبر کی طرف وہ دیکھ رہی تھی، جو اس کو لگ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہل رہا ہے، اس نے دیکھا کہ جیسے اس میں کھدائی کا کام ابھی تازہ تازہ ہوا ہو۔ وہ کافی ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کھڑکی بند کی اور بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک وہ کانپتی رہی۔ اسے اپنے نظروں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک ایسے ہارر واقعے کے ساتھ حاضر ہوں کہ سن کے آپ لوگ حیران ہو جائے گے کہ یار، جنات کے بارے میں تو سنا ہے، خوف کے بارے میں بھی سنا ہے، دیکھا ہے بہت سارے چینلز پہ، لیکن ایسا ماجرا تو کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ دوستو، ایک ہاسٹل تھا آسٹریلیا میں، ایک ویرانے میں، ایک جنگل میں ایک کالج تھا۔ اس کالج میں وہ لوگ جاتے تھے جن کے مارکس کم آتے تھے۔ اصل میں یہ تھا کہ وہ جگہ بہت غیر علاقے میں تھا اور وہاں پہاڑی علاقے ہوتے تھے، سارے ندیاں ہوتی تھی اور سردی بہت زور و شور سے ہوتی تھی۔ گرمی بہت کم پڑتی تھی، وہ بھی ایسے کہ گرمی کے دنوں میں بھی لوگ رضائیاں اوڑھ کے سوتے تھے، ایسی گرمی ہوتی تھی۔ یعنی رات کے ٹائم سردی زور پکڑتی تھی۔ دن میں صرف یہ ہوتا تھا کہ لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے گھروں کے اندر اور ایسی جگہ سایہ دار جگہوں پہ بیٹھتے تھے، کیونکہ دھوپ میں انہیں مزہ نہیں آتا تھا، گرمی لگتی تھی انہیں۔ یہ ٹائمنگ صرف 1 مہینے کے لیے چلتا تھا، پھر سے سردیاں اور برفباریاں زور و شور پہ شروع ہو جاتی تھی۔ ایک لڑکی تھی جو اپنے گرینڈ فا اینڈ گرینڈ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اسی کے بچپن میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ بچی اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کا دادا محنت مزدوری کر کے ان لوگوں کا پیٹ پالتا تھا اور اس کو اچھی ایجوکیشن دے رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے کہ اس کے مارکس بہت کم آئے۔ اب چونکہ اس کا سال ضائع ہونے والا تھا، کیونکہ کسی بھی یونیورسٹی میں اسے ایڈمیشن نہیں مل رہی تھی میرٹ کے لحاظ سے، پھر اس کے دادا نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو اسی یونیورسٹی میں بھیجا جائے جہاں پر کم نمبرز والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ان کو ایڈمیشن مل جاتی ہے آسانی سے۔ اس کے دادا نے وہاں کا پراسپیکٹس نکالا، بھر دیا اور سینڈ کیا، جو کہ ایکسیپٹ ہو چکا تھا، اور کلاسز 1 جنوری یا 1 مارچ سے شروع ہونے والی تھی۔ یہ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ اس وقت وہ ایک شہری آسٹریلیا کی ایک شہر میں رہتی تھی، لیکن اس کو ایک ایسی جگہ پہ جانا تھا جو بہت پہاڑی علاقہ تھا، اور اس کے دادا نے اسے بتایا کہ بہت سردی، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، بہت کم لوگ وہاں، آبادی بھی بہت کم ہے، اسی وجہ سے کہ سردی بہت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے نئے نئے کپڑے، نئے نئے شوز اور نئے نئے سویٹر، جیکٹس جو بھی تھے، اس کی دادی نے اور دادا نے کلیکٹ کی، اور بیگ اس کا تیار ہوا اور وہ چلی گئی۔ جس دن وہ چلی گئی، ہاسٹل میں اس کو کمرہ مل گیا تھا پہلے سے، اس کو روم کا پتہ تھا، صرف چابی لینی تھی۔ اس نے چابی لی جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور جا کے اپنے کمرے کے اندر بیٹھ گئی۔ بہت کم اسٹوڈنٹ آئے تھے، یہ ہاسٹل 5 منزلہ تھا اور اس کے بالکل قریب پہ یونیورسٹی بھی تھی۔ رات کا ٹائم ہے، اس کو سخت سردی لگ رہی ہے، کھانے پینے کے لیے بھی اس کو اس کا بہت جی کر رہا ہے کہ یہ چائے پیے۔ ادھر ادھر گھومنے کے بعد یہ ایک کیفے میں چلی گئی، اس نے چائے بھی پی لی اور واپس آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنے کم نمبروں کا بہت ہی غم تھا۔ یہ چاہتی تھی کہ یہ زیادہ مارکس لے کے بہت زیادہ ایک اچھے سے یونیورسٹی سے پڑھ کے یہ کچھ بن جائے تاکہ اپنے دادا دادی کا سہارا بنے، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کو کافی دھچکا لگا تھا اور یہ کافی خاموش ہو گئی تھی۔ یہاں آنے میں بھی اس کا جو ہے کوئی ایگری والا شکل نہیں تھا، بلکہ بس اپنے دادا دادی کی بات مان رہی تھی، کیونکہ اس کے مارکس کم آئے تھے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر یہاں کی سٹوریز جو کہ ریئل واقعات آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ لنک شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ
1993 کی بات ہے، جب اس لڑکی کی ایج اس وقت صرف 22 سال تھی یا شاید 20 سال، یعنی 1993۔ یہ بچی کہتی ہے، یہ اس وقت تو خیر لڑکی تھی، ٹین ایج میں تھی، کہ میں جس دن ہاسٹل پہنچی تو میرے ساتھ کل ملا کے 10 لوگ اس دن ہاسٹل میں تھے، کیونکہ وہ ہاسٹل جو تھا کافی عجیب لگ رہا تھا مجھے، پراسرار، اس کے سارے پورشن خالی تھے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے چوتھے منزل پہ کمرہ ملا تھا، اور اس منزل میں اس وقت کوئی نہیں تھا میرے علاوہ۔ میں نے آ کے ٹیرس میں تھی، میں نیچے دیکھ رہی تھی باقی 3 پورشنز کو، جس میں کچھ اسٹوڈنٹ مجھے نظر آ رہے تھے، 2-3 اسٹوڈنٹ مجھے دوسرے منزل پہ نظر آ رہے تھے، اسی طرح 2-3-4 مجھے فرسٹ فلور پہ نظر آ رہے تھے، اسی طرح 3-4 مجھے تھرڈ فلور میں، جبکہ میرا فلور چوتھا تھا، اور میرے اوپر جتنے بھی فلور تھے خالی تھے۔ میں کافی حیران ہوئی، لیکن مجھے چونکہ ڈر خوف سے کبھی پہلے جو ہے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے مجھے کچھ زیادہ فکر نہیں تھی۔ چائے پینے کے بعد میں کافی ریلیکس ہو گئی تھی اور اپنی بکس نکال رہی تھی، اپنے لیے ایک ٹیبل رکھا جو اس کمرے میں موجود تھا، کرسی یعنی اسٹڈی ٹیبل، لیمپ، سب کچھ موجود تھا۔ یہاں پر 2 لوگ صرف کمرہ شیئر کر سکتے ہیں، یعنی میرے کمرے میں کسی اور لڑکی کو بھی آنا تھا جو کہ ابھی شاید وہاں پہنچی نہیں تھی۔ یہ شروع میں تھے، اسٹارٹ میں تھے، میں نے دادا جی سے کہا بھی کہ اسٹارٹ میں کلاسز کہاں ہوتی ہے، لیکن دادا جی چونکہ میرے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے بہت پہلے بھیجا، یعنی 3-4 دن مزید میں اپنے گھر میں گزار سکتی تھی، لیکن دادا جی نے مجھے بھیج دیا 3-4 دن پہلے۔ کلاسز تو ہو ہی نہیں رہی تھی کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹ پہنچے ہی نہیں تھے۔ میں نے وہاں ٹیبل پہ اپنے بکس رکھ دیے، اپنا سب کچھ، اپنے کل کے لیے سوٹ نکالا، سب کچھ ریڈی کیا۔ یہ سب کچھ کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا۔ میں نے اپنا بستر صحیح کیا، اور ویسے ہی تازہ ہوا، چونکہ کام زیادہ کیا تو تھوڑی گرمی لگی۔ میں نے کھڑکی کھولی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اچانک میں تو اپنے خیالوں میں گم تھی کہ پتہ نہیں اب کیسے سروائیو کروں گی، اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھوں گی، کیونکہ میں تو ناکام ہو چکی تھی۔ لیکن خیر میں نے اسی رات پکا ارادہ کرنا تھا کہ بھئی میں تو اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، اگر میرے دادا جی مجھ پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو میں ضرور پڑھوں گی اور کچھ بن کے دکھاؤں گی، محنت سے پڑھوں گی، اور یہاں بہت سارے مارکس لے کے واپس اپنے شہر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی انشاءاللہ۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ میری نظر اچانک نیچے پڑی، جو ایک گارڈن نظر آ رہی تھی پہلے مجھے، لیکن اچانک مجھے لگا کہ وہ نہ صرف گارڈن تھا بلکہ گریو یارڈ تھا، اس میں قبریں تھی۔ میں کافی ڈر گئی کہ یار قبروں کے بیچ میں یہ ہاسٹل بنا ہوا ہے۔ خیر میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تازہ ہوا کھا رہی تھی، لیکن وہی ہارر سٹوریز یاد آ گئے کہ اب گریو یارڈ میں کیسے جو ہے میں تازہ ہوا کھاؤں گی۔ اچانک میری نظر ایک قبر پہ پڑی جو کہ ہل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میں نے کام بہت کیا تھا، شاید میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، شاید میرا بی پی لو تھا، مجھے ایسے چکر سے آ رہے تھے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا وہ قبر ہل رہا ہے۔ میں ڈر گئی، پھر میں نے سوچا نہیں، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، جس کی کارن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہل رہا ہے یا گھوم رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں واپس اپنے کمرے میں مصروف ہو گئی، کھڑکی تو میں نے کھلی ہی چھوڑ دی تاکہ تازہ ہوا آئے۔ کونے میں ایک جھاڑو پڑی تھی، اس سے جھاڑو بھی کی، کمرے کو پوچھا بھی کیا تاکہ یہ کمرہ صاف ہو جائے۔ برآمدے میں آئی، باہر ادھر ادھر دیکھا، سارے کمرے خالی۔ تھوڑا سا ڈر اس ٹائم لگا، کھڑکی سے ڈر نہیں لگا، بلکہ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی، برآمدہ جو تھا وہ بالکل خالی پڑا تھا، گف اندھیرا تھا، صرف میرے کمرے کے باہر لائٹ جل رہی تھی۔ میں واپس اندر گئی اور سوچا سونا چاہیے، واپس آ کے کھڑکی بند کرنا چاہتی کیونکہ اب مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو قبر تھی جو مجھے نظر آ رہی تھی، اس میں تازہ کھدائی ہوئی ہے، جسے کسی نے ابھی ابھی کھدائی کی ہو ہے۔ یہ وہ قبر ہے جو ہل رہی تھی، کیا یہ نیچے گر گئی ہے؟ کیا کسی کو مطلب یہ نظر آ گیا تھا کہ
हिल रहा है या कुछ और उसने खुदाई की है, मतलब क्या। मैं डर गई यार। लेकिन मैंने एक अजीब तमाशा देखा। दूर नज़र डाली तो जो हमारे हॉस्टल का गेट था वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, और वो भी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए, जैसे कफन। अब तो मैं और भी डर गई, क्या ये इस कब्र से निकली है, क्योंकि शो तो ऐसे हो रहा था जैसे ये इस कब्र से निकली हो। मैंने कहा कोई प्रैंक होगा यार, कोई मुझे मतलब तंग कर रहा है, मेरा पहला दिन है शायद। तो मैंने तीसरे पोर्शन वाले जो स्टूडेंट थे उनको आवाज़ दी, उन्होंने भी मुझे आवाज़ दी, क्या हुआ। मैंने कहा हाँ ठीक है, सब ठीक है। यानी वो लोग अभी तक एक दूसरे से के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे, लड़कियां मस्ती कर रही थी, लेकिन मैं डर रही थी ये क्या है। मैं कुछ खुद को बेवकूफ़ समझने लगी और जल्दी उनसे कहा नहीं नहीं सब ठीक है। फिर मैंने सोचा शायद इन लोगों का प्रैंक है। खैर मैंने उस औरत की तरफ फिर देखा जो कफन में मौजूद थी, जैसे मतलब चादर थी लेकिन मुझे कफन लग रही थी। उसने हमारे जो हॉस्टल का गेट था ना, उसको नॉक किया, जो कि किसी ने नहीं खोला। अब मैंने दोबारा तीसरे और दूसरे पोर्शन वाले स्टूडेंट को देखा जो कि अंदर जा चुके थे, लाइट्स ऑफ थे, शोर भी कम हुआ था, यानी वो लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं भी उसको चुप चुप देख रही थी, खिड़की आधी बंद की हुई, थोड़ा सा गैप छोड़ के मैं उस औरत को देख रही थी जो नॉक कर रही थी, यानी कि बाहर गेट पे कर रही थी। अब वहाँ कोई नहीं है कि दरवाज़ा खोले। चौकीदार को मैं देख रही थी जो कि था ही नहीं सिरे से उस हॉस्टल का कोई चौकीदार। हैरानी की बात थी, इतनी सुनसान जगह पे इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा है, इतनी बड़ी इनकी बाउंड्री है, सहन है, ग्राउंड है इस एक हॉस्टल के अंदर, लेकिन गेट पे कोई चौकीदार, कोई गेट कीपर नहीं था। फिर मैंने गौर किया, फिर से उसने बजाया। अब मैं डर गई, मैं चुप चुप के देख रही थी, तो मैंने देखा कि अचानक वो गेट खुद से खुला, जैसे आवाज़ नहीं करता गेट, टें। मैं डर गई, मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैंने कहा यार नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे, शायद किसी रस्सी से दरवाजे को बांध के इसी तरह अपनी तरफ किसी ने खींचा है। और वो अंदर आ गई। अंदर आती ही उसकी कदमों की आवाज़ मुझे चौथे फ्लोर पे सुनाई दे रही थी, जैसे उसने हील पहना हो, लेकिन उसने हील नहीं पहना था। वो तो नज़र ही नहीं आ रही थी कि उसने क्या पहना है। उसके कदमों की आहट से मैंने सोचा चलो बाकी पोर्शन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी निकलेंगे, ऐसी आवाज़ थी उसके कदमों की। यानी कि उसने हील जैसे पहने हो और वो टक टक कर रहे हो, लेकिन नज़र नहीं आ रहे थे। मैं डर गई। वो फर्स्ट फ्लोर में मौजूद थी और वो मुसलसल आगे बढ़ रही थी। तेज तेज कदमों से आ रही थी। अचानक वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर दूसरे फ्लोर में जा रही थी। अब मैं डर गई। अब और कुछ भी खिड़की से नज़र नहीं आता, क्योंकि खिड़की से सिर्फ बाहर का नज़ारा और गेट का नज़ारा नज़र आ रहा था। मैं अपनी बलकोनी में आई, मैंने देखा वो दूसरे पोर्शन में मौजूद थी और मेरी तरफ देख रही थी। कमरे में जागना चाहिए था, क्योंकि अभी 10-15 मिनट ही गुजरे थे और मेरे कमरों के अंदर जाते हुए कि मैं कभी खिड़की में देखूं, कभी बलकोनी में, कभी उन लोगों को आवाज़ें देती, कोई मेरी आवाज़ तक नहीं सुन फिर रहे मैंने थे। देखा वो ऐसा मेरे हो नहीं छोटे सकता जिस कि ये लोग पोर्शन अभी में इतनी मैं जल्दी सो अच्छा गए हो। जिस पोर्शन में अभी वो तक इंटर तो होती थी वो इनको मेरी तरफ ही देखती थी, जैसे उनको पता है कि कोई मुझे देख रहा है चुप चुप के। मैंने क्या किया, दरवाज़ा लॉक किया, खिड़की लॉक की और कंबल ओढ़ के बैठ गई। और इतनी कांप रही थी कि मेरे साथ पूरी चारपाई कांप रही थी। मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी। ये जैसे ही मेरे कमरे के बाहर से गुजरने लगी, इसकी कदमों की आवाज़ से मुझे पता चल रहा था कि मेरा दरवाज़ा छोड़ के वो आगे बढ़ चुकी है। मुझे थोड़ा सांस लेने का मतलब एक सुकून मिला कि चलो
یہ بس چلی گئی ہے، وارڈن ہوگی، جو بھی ہے، لازمی نہیں کہ قبر سے اٹھی ہوگی۔ اور میں اپنے اوپر ہنسنے لگی کہ اچانک اس کی جو پیروں کی آہٹ تھی وہ رک گئی، میری کھڑکی پہ آ کے رک گئی۔ میں ڈر گئی۔ وہ پھر سے میرے کمرے کی طرف منہ کر کے گھوم گئی اور آنے لگی۔ جیسے ہی میرے دروازے پہ آئی وہاں رک گئی۔ اب تو میری خیر نہیں ہے۔ اس نے مجھے ناک کیا، میں نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن مجھے باہر گیٹ والا تماشا یاد تھا کہ وہ خود بخود کھل چکا تھا۔ میں نے سوچا چلو یہ تو خود سے نہیں کھلے گا۔ پھر سے ناک کیا۔ اب میں نے کیا کیا، کھڑکی کھول دی، آرام سے صرف جو بورڈ ہوتی ہے نا وہ کھولی کہ یہ جیسی اندر آئے گی میں کھڑکی سے چھلانگ لگاؤں گی اور بھاگ جاؤں گی بلکونی کے ذریعے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر ناک کی اور اس کے ساتھ اس کی ہنسنے کی آوازیں آئی۔ میں ڈر گئی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے کھولا کہ جو بورڈ جو لاک میں نے لگائی تھی وہ خود سے کھلا، اور دروازہ جیسے ہی کھلا میں نے ڈائریکٹ کھڑکی کھول کے بلکونی میں چھلانگ لگا کے وہاں سے سیڑھیوں پہ بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے میں چیختی رہی۔ پورے ہاسٹل کی جو مطلب جتنے بھی اسٹوڈنٹ موجود تھے سب باہر نکلے۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے کمرے میں کوئی انٹر ہوا ہے۔ سب نے کہا پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے کہا نہیں، سب اوپر گئے۔ اسی طرح وارڈن آیا، وارڈن کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ میں نے سوچا اور کہا انہیں کہ میں تو سمجھی کہ وہ وارڈن ہے، لیکن مجھے پہلے سے شک ہو رہا تھا کہ وہ اس قبر سے اٹھی ہے۔ سب نے مجھے کہا کس قبر سے؟ اب سب میرے کمرے میں گئے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پورے ہاسٹل میں لائٹ سے آن ہو گئی، سب کچھ دیکھا گیا، کوئی نہیں تھا۔ آخر میں اپنے پورشن پہ گئی اور میں نے بلکونی سے ان سب کو دکھایا قبر جو کہ کھودا ہوا تھا، لیکن اب کھودا ہوا نہیں تھا، اب بالکل وہ پرانے والا قبر تھا۔ جبکہ مجھے تو مسٹیک ہو رہی تھی کہ کون سا قبر تھا۔ وہ سب مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، یہ جو 4 قبر لینڈ پہ اس میں سے ایک تھا، لیکن چونکہ اب یہ واپس اپنی پرانی والی شکل میں آئی ہے تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا تھا۔ اس میں کھدائی ہوئی تھی ایک قبر کی، کسی نے کھودی تھی اور تازہ کھودی تھی، کیونکہ مٹی کا پتہ چلتا ہے جب تازہ کھودی جائے تو اس کا کلر بہت براؤن ڈارک ہوتا ہے، لیکن ٹائم گزرنے کے بعد وہ تھوڑا سا سوکھ سا جاتا ہے۔ لیکن وہاں قبر کھودی گئی تھی، کھلی تھی، اور ایک عورت آ رہی تھی جو کہ مسلسل دروازوں کو ناک کر رہی تھی۔ دروازے خود بخود کھل رہے تھے۔ آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ پلیز کوئی مجھے سمجھے۔ سب چلے گئے، سب مجھ پہ ہنسنے لگے کہ تمہاری پہلی رات نا ہم سب کو یاد رہے گی، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا بھائی، ہمیں 6 سیمسٹر یہاں پورے کرنے ہیں، آپ کیا کر رہی ہے؟ ابھی سے آپ نے ایسی باتیں شروع کی تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ خیر مجھے بھی احساس ہو گیا کہ ہم آگے کیسے پڑھیں گے اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ میں اس وقت خاموش تھی کیونکہ میں بچپن سے ڈری اور سہمی ہوئی لڑکی تھی۔ ہاں، ہارر سے تو کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن لوگوں کے رویوں سے کافی ڈرتی تھی۔ بن ماں باپ کی بچی تھی میں، ہر کوئی ڈھانٹتا تھا مجھے۔ خیر سب جب چلے گئے تو وارڈن نے میری طرف دیکھ کے کہا یقیناً تم نے کچھ دیکھا ہوگا جیسے میں دیکھتا ہوں، لیکن فکر مت کرے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بس تمہیں تنگ کرتا رہے گا۔ اب اپنی عادت ڈالو اس کو دیکھنے کی اور اگنور کیا کرو، کمرے سے بھاگو مت۔ اگر وہ کمرہ کھولے بھی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن نہیں، میں تو ڈر گئی کہ بھئی کیوں کمرہ کھولے اور اندر آئے اور میرے سرانے پہ بیٹھ کے مجھے دیکھتا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اگر اندر آنے کی کوشش کی تو میں تو اسی طرح بھاگتی رہوں گی۔ خیر وارڈن نے مجھے ایک بات بتائی کہ کل میں تمہیں نیچے پورشن میں کمرہ دلواؤں گا، اس کمرے میں ایک بندہ آ چکا، یعنی ایک لڑکی آ چکی ہے، اس کے ساتھ تم جو ہے رہنا، اور اس کے ساتھ جو لڑکی وہ نہیں آئی تو اس کو، اور جو تمہارے ساتھ جو لڑکی یہ کمرہ شیئر کرے اس کو یہ کمرہ دیں گے ہم۔
میں نے وارڈن سے کہا اگر کوئی نہیں ہے تو آپ نے پہلے جو ہے نیچے والا پورشن فل کرنا تھا نا. اس نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے, بہت سارے ایڈمیشنیں ہو چکی ہے اور اسی طرح نمبر وائز پہ کمرے بک ہے لیکن لوگ نہیں آئے ہیں. ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایسا نہیں تھا کہ 10-15 لوگوں میں پورا پورشن جو ہے پورے جو بلڈنگ تھا اس کو بانٹا گیا تھا, بلکہ ایسا تھا کہ سارے پورشن فل تھے. یعنی میری ایڈمیشن جس وقت ہو رہی تھی اس وقت یہ کمرہ خالی تھا اس پورشن میں, تو مجھے مل گیا تھا. میرے بعد پھر 5واں فلور جو شروع ہونے والا تھا اس میں بھی ایڈمیشنیں ہو چکی تھی, لیکن بس بات یہ تھی کہ وہ لوگ ابھی آئے نہیں تھے. تو اب ان کے کمرے تو ہمیں نہیں دے سکتا تھا نا, کیونکہ ان کے فارم میں لکھا گیا تھا کمرہ نمبر 1, کمرہ نمبر 2, کمرہ نمبر 3. اب اگر وہ آئے فرض کرے اور کمرہ نمبر 4 جس کا ہو اور اگر اس میں شفٹ ہو جاؤں نیچے تو وہ آئے گا تو وہ تو کمرہ نمبر 4 میں جائے گا نا. اسی طرح پھر ڈسٹربنس پھیلے گی. تو وارڈن نے مجھے سمجھایا اور میں سمجھ گئی, لیکن اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ چلو ایک کام میں کر سکتا ہوں, تمہیں نیچے فلور پہ شفٹ کروں گا اور جو نیچے فلور والی لڑکی ہے اس کو معذرت کروں گا کہ آپ کا پورشن نمبر 4 میں ہے. اور بس یہی ہوا. پھر میں نیچے گئی اور اسی طرح دن گزرتے گئے اور ہم لوگ اپنی اسٹڈی میں مصروف ہوتے تھے, اور ایسے بہت سارے واقعات ہوتے تھے. کبھی کوئی ڈرتا تھا, کبھی کوئی ڈرتا تھا. یہ جگہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ ساتھ میں سنسان بھی بہت تھا اور ہانٹیڈ بھی.